اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماء الحسنى واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی القبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الغنی الحمید الموصی المبدئ المعید المحصی مميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے. ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا، گویا ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. ان میں سے جو ظالم تھے، بد کردار تھے، انہوں نے ایک اور قول اختیار کر لیا. اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا کہ ہتاتو کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کی بجائے ہنتاتو کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں تو گھیو چاہیے. دراصل منو سلوا کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کی طبیعتیں بھر گئی تھی، ایک ہی چیز کھا کر وہ اکتا گئے تھے، اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی رودگی اور پیداوار میں سے کوئی چیز کھانے کو ملنی چاہیے. اس خواہش کا اظہار ان کی باتوں پر ہنتاتو کی صورت میں آ گیا. اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا استحاضہ تمسخر کیا جو انہیں وَقُولُوا ہتاتو کے الفاظ میں دیا گیا تھا. اسی طرح شہر میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے انہوں نے اپنے سہروں پر پھسلنا شروع کیا. جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا استحاضہ تمسخر کیا تھا ان پر آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا. تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کی وبا نے آ لیا. جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. یہ ان نافرمانیوں اور حکمت دولیوں کی سزا تھی جو وہ کر رہے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ
لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال استبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنات وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيات بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون. اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے کہ جو زمین اگاتی ہے اس کی ترکاریاں اور ککڑیاں اور لہسن اور مسور اور پیاز. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ ہر اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو. اور ان پر ذلت خواری محتاجی کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. اب یہاں سے پھر صحرا سینا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. ان واقعات میں ترتیب زمانی نہیں ہے. الہا کی فتح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی جس کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا، لیکن اب یہاں پھر اس دور کے واقعات آ رہے ہیں جب بنی اسرائیل سرائے تہیا میں بھٹک رہے تھے. سرائے سینا میں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور وہاں پانی نہیں تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا سے چٹان پر ضرب لگاؤ. سرائے سینا وہ جگہ تھی جب فرعون کا افسر بنی اسرائیل کے پیچھے پڑا تھا تو وہ دریا عبور کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، دریا درمیان سے 2 حصے ہو گیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام اس میں گزر گئے، جب فرعون گزرنے لگا تو وہ غرق ہو گیا تھا. یہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا. تو اس کے بعد یہ قوم سرائے سینا میں آئی تھی. سرائے سینا میں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور وہاں پانی نہیں تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا سے چٹان پر ضرب لگاؤ. فجر کہتے ہیں کوئی چیز پھٹ کر اس سے کسی چیز کا برآمد ہونا. فجر کے وقت کو فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سفیدہ شہر نمودار ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. اگر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ گھاٹ نہ ہوتا تو ان میں باہم لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا. انہیں 12 چشمے اس لیے دیے گئے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. پانی تو بہت بڑی چیز ہے اور قبائلی زندگی میں اس کی بنیاد پر جنگ و جدل کا آغاز ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت مہیا کی کہ 12 چشمے پھوٹ بہے اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا. صحرا میں ان کے لیے پینے کو پانی مہیا کر دیا گیا اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتار دیا گیا، لیکن انہوں نے ناشکری کا معاملہ کیا جس کا ذکر ملاحظہ ہو. من و سلوہ کھا کھا کر اب ہم اکتا گئے ہیں.
यानी जमीन की पैदावार में से नबातात अर्जी में से हमें रिस्क दिया जाए। ये लफ्ज खीरे और ककड़ी वगैरह सबके लिए इस्तेमाल होता है। अब जो सालन के चटखारे इन चीजों से बनते हैं, उनकी जुबानें वो चटखारे मांग रही थी। बनी इसराइल सराय सीना में एक ही तरह की गजा मनोसलवा खाते खाते उगता गए थे। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमें जमीन से उगने वाली चटखारेदार चीजें चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मनोसलवा नबातात अर्जी से कहीं बेहतर है जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें दिया गया, तो इससे तुम्हारी जी भर गया है। इसको हाथ से देकर चाहते हो कि ये अदनी चीजें तुम्हें मिले। लफ्ज यही बिंदु पर आयात 38 के ज़ाहिर में बात हो चुकी है कि इसका मायने बुलंदी से उतरने का है। जाहिर बात है यहां ये लफ्ज आसमान से जमीन पर उतरने के लिए नहीं आया, बल्कि इसका सही मफहूम यह होगा किसी बस्ती में जाकर आबाद हो जाओ, सेटल डाउन समवेयर। अगर तुम्हें जमीन की पैदावार में से चीजें चाहिए तो कहीं सेटल हो जाओ, आबाद हो जाओ, और काश्तकारी को ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इस नाशुक्री के पदाश में बनी इसराइल अल्लाह के गजब में घिर गए। बनी इसराइल वो उम्मत थी जिसके बारे में फरमाया गया था, उसी उम्मत का फिर यह हशर हुआ तो क्यों हुआ? अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से इन्हें किताब दी गई थी कि इसकी पैरवी करें, उसे कायम करें। अगर ये अहले किताब तौरात, अंजील और उन दूसरी किताबों को कायम करते जो उनकी जानिब इनके रब की तरफ से उतारी गई थी, तो खाते अपने ऊपर से और अपने कदमों के नीचे से, यानी इनके सरों के ऊपर से भी नेमतों की बारिश होती और जमीन भी इनके लिए नेमतें उगलती। लेकिन उन्होंने इसको छोड़कर अपनी ख्वाहिशात, अपने नजरियात, अपने ख्यालात, अपनी अक्ली और अपनी मसलतों को मुकद्दम किया और अपने सरकशी और अपनी हकमत को बड़ातर किया। हमारे यहां भी मुजद्दीन उम्मत को कत्ल भी किया गया और उनमें से कितने हैं जो जेलों में डाले गए। मुतअद्दिद सहाबा कराम अन्हु और सैकड़ों ताबीन मुस्तबिद हुक्मरानों के हाथों मौत के घाट उतार दिए गए। उलमा दीन को, आइमा दीन को ऐसी ऐसी मार पड़ी है कि कहा जाता है कि हाथी को भी ऐसी मार पड़े तो वो बर्दाश्त न कर सके। इन बनी इसराइल को यह सजा उनकी नाफरमानी की वजह से और हद से तजावुज करने की वजह से दी गई। अल्लाह ताला तो जालिम नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला ने तो इन्हें ऊंचा मुकाम दिया था। अल्लाह ताला ने हमें भी खैर उम्मत करार दिया। हमने भी जब अपना मिशन छोड़ दिया तो जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिहीना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हो गए और नुसरानी और साबी, जो कोई भी ईमान लाया इनमें से अल्लाह पर और यौम आखिर पर और उसने अच्छे अमल किए, तो इनके लिए महफूज है इनका अजर इनके रब के पास, और ना इन पर कोई खौफ होगा और ना गमगीन होंगे। अब वो आयत आ रही है कि जिससे बाज लोगों ने ये इस्तदलाल किया कि नजात और खुरवी के लिए ईमान बिलसारत जरूरी नहीं है। इन्नल्लज़ीना आमनू, इससे मुराद जो ईमान लाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। साबी वो लोग थे जो इराक के इलाके में रहते थे और इनका कहना था कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं, लेकिन उनके यहाँ भी बहुत कुछ बिगड़ गया था। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल बिगाड़ का शिकार हो गई थी, इसी तरह वो भी बिगड़ गए थे और इनके यहाँ ज्यादातर सितारा परस्ती रिवाज पा गई थी। इन लोगों को ना तो कोई खौफ दामन गिर होगा और ना ही
وہ کسی ہزم سے دوچار ہوں گے۔ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا اصولی جواب تو یہ ہے کہ بعض احادیث میں ایسے الفاظ بھی موجود ہیں، من کان لا الہ الا اللہ دخل الجنت، تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کسی عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ کسی حدیث کا مفہوم اخذ کرنے کے لیے پورے قرآن کو اور پورے ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کسی ایک جگہ سے کوئی نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے۔ پیچھے آیات 41 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لانے کی پرزور دعوت بئی الفاظ موجود ہے۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئی آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ بات ہر جگہ مقدر انڈرسٹوڈ سمجھی جانی جائے گی، اس لیے کہ ساری گفتگو اسی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے اب یوں سمجھیے کہ آیات زیر مطالعہ ہیں اور اپنے اپنے دور میں کے الفاظ محذوف مانے جائیں گے، گویا یعنی نجات اخروی کے لیے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو بھی یہودی موجود تھے، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا تو اب وہ کافر قرار پائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں پر ایمان نجات اخروی کے لیے کافی تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے کافر قرار پائیں گے۔ آیات میرے مطالعہ میں اصل زور اس بات پر ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں شامل ہونے کے لیے نجات پا جاؤ گے۔ نجات کسی گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے۔ اپنے دور کے اصول پر ایمان لانا تو لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، کہا پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اس وقت اس کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے موزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی گئی کہ ان کے اوپر کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا۔ اس وقت ان سے کہا گیا اس کتاب تورات کو، اس میں بیان کردہ احکام شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ یعنی جو میثاق شریعت تم سے لیا گیا تھا اس کو توڑ ڈالا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی رہتی، بار بار معاف نہ کیا جاتا تو تمہیں بار بار مہلت نہ دی جاتی
تو تم اس وقت تباہ ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن. اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر. یہودیوں میں ہفتے کا دن بہت اہمیت کا حامل تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن یہودی کسی قسم کی کوئی خریداری نہیں کریں گے. جس طرح ہمارے میں ہم مسلم کی امت میں جمعے کا دن بڑا مقدس قرار دیا گیا، معتبر قرار دیا گیا. اب افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہودیوں خیر یہ پابندی تھی کہ پورے ہفتے کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں کریں گے کسی قسم کی، لیکن وہ تجاوز کرتے تھے، نہیں مانتے تھے بات. افسوس کی بات ہے ہم بھی ایسے کرتے ہیں. لیکن ہمارے فرق یہ ہے، ہمیں کہا گیا ہے جب جمعے کی اذان 12:30 بجے اذان ہوتی ہے، پہلی اذان سے پہلے ہم خرید و فروخت بند کر دیں ہر قسم کی. اور جمعے کی نماز کے بعد ہم کر سکتے ہیں جو بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. یہ 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، 1.5 یا 2 گھنٹے کا ٹائم، لیکن ہم اس میں بھی باز نہیں آتے. بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے. لیکن جن کو پتہ ہے وہ بھی درگزر سے کام روکنے چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو اہمیت دیتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، یہودیوں کی روش پہ چلنے سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا تھا اور حد سے تجاوز کیا تھا. یہود کی شریعت میں ہفتے کا روز عبادت کے لیے معین کر دیا گیا تھا، اور اس روز دنیاوی کام کاج کی اجازت نہیں تھی. جن لوگوں نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اصول کی پامالی کی، ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا. 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے. فَجَعَلْنَاهَا لَكَنًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور پھر ہم نے اس واقعے کو یا بستی کو عبرت کا نشان بنا دیا ان کے لیے بھی جو بھی سامنے موجود تھے، اور اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت اور سبق آموزی کی بات بنا دیا اہل تقوی کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. انہوں نے کہا کیا آپ علیہ السلام ہم سے کچھ ٹھاٹھا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. ان آیات کے مطالعے سے قبل اس کا پس منظر جان لینا چاہیے. بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان آیات کے مطالعے سے قبل ان کا پس منظر جان لینا چاہیے. بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک شخص قتل ہوا گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا.
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ شخص کے جسم پر مارو، تو وہ جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں معجزات کا عمل دخل بہت زیادہ ملتا ہے، اور یہ بھی انہی معجزات میں سے ایک معجزہ تھا گائے کو ذبح کرانے کا۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے قلوب و اذہان میں گائے کا جو تقدس راسخ ہو چکا تھا اس پر تلوار چلائی جائے، اور پھر انہیں یہ بھی دکھایا گیا کہ ایک مردہ آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح باعث بعد الموت کا ایک نقشہ انہیں اس دنیا میں دکھا دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو ان کے دلوں میں جو بچھڑے کی محبت اور گائے کی تقدس جڑ پکڑ چکی تھی، اس کے باعث انہوں نے اس حکم سے کسی طرح سے بچ نکلنے کے لیے بہانے تراشنے شروع کر دیے، اور طرح طرح کے سوال کرنے لگے کہ وہ کیسی گائے ہو، اس کا کیا رنگ ہو، کس طرح کی ہو، کس عمر کی ہو۔ بالآخر جب ہر طرف سے ان کا گھیراؤ ہو گیا اور سب چیزیں ان کے سامنے واضح کر دی گئی، تب انہوں نے چاروں ناچار مادل نخواستہ اس حکم پر عمل کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے کہا کیا آپ علیہ السلام یہ بات ہنسی مذاق میں کہہ رہے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہنسی مذاق اور تمسخر سخر استہزاء تو جاہلوں کا کام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بعید ہے کہ وہ دین کے معاملات کے اندر ان چیزوں کو شامل کر لے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر حيوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو، نہ بچیا بڑھاپا اور نوجوانی کے بین اور ہو۔ تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے اور وہ رنگ کی جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے۔ انہوں نے کہا ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پا لیں گے۔ یہ خوبیاں اس گائے کی تھی جو ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی۔ اگر پہلے ہی حکم پر وہ عمل پیرا ہو جاتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر سکتے تھے، لیکن یکے بعد دیگرے سوالات کے باعث رفتہ رفتہ ان کا گھیراؤ ہوتا گیا کہ جس گائے کے تقدس کا تاثر ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تھا اسی کو فوکس کر دیا گیا۔ اس پر بنی اسرائیل نے بہانہ کیا کہ ہمیں گائے کی تعبین میں اشتباہ ہو گیا ہے اور مزید نشانیاں طلب کی۔ آج ہم نے 59 آیات سے 70 آیات تک کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے۔
اللہ سے دعا ہے جو تلاوت ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سلسلہ شروع کیا ہے تلاوت قرآن، درس و تعلیم کا، اس کو جاری رکھنے میں اپنی مدد فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام۔